جیسی محبت کی، جس نے جتنی محبت کی، مصطفیٰ جان رحمت اسے اتنا ہی ہمارے چھوڑ دیا، اس لیے کہ نبی کو پاورفل بنایا اور تمہاروں کو پاور ہے، نبی کو پاور والا بنایا۔ اب جن کا نبی ہی پاور والا نہ ہو اس کی امتی کو کیا ملے گا؟ اور جس کا نبی ہی نام ہو اس کو کیا ملے گا؟ اس لیے کہ تمہوں نے لکھا، یہ تمہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی نبی ہو سکتے ہیں، ہم وہ جملہ چھوڑیں گے نہیں، ہم تو اس وقت تک یہی وہ جملہ ہے جو ان کی حقانیت کو واضح کیا ہے، ان کے اندر چھپے ہوئے نقص کو نکالا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ چور بھی کبھی کبھی دھوکے میں سچ بول جاتا ہے، یہ چور کی چوری پکڑانا تھا اس لیے دھوکے میں اس نے حق کو نہیں دیا، ورنہ یہ تو چھپانے والا عقیدہ تھا، ان کا یہ چھپانے والا عقیدہ تھا۔ ایسے تو ان کے یہاں ہوتے ہیں، آپ بتاؤ کہ جن کے آرام نبی ہو سکتا ہے اگر وہ جلوس کے خلاف بولے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے کرام کے نام کا جلوس تو تھا نہیں، وہ تو رام نومی کے موقع پر نکلتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کے ماننے والے، نبی کی امت 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتی ہے، تو غلام نبی ہے تمہارا، رام نومی میں تم جلوس نکالو اور نہیں بن جائے گا۔ اس لیے کہ ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، گنجائش ہی نہیں، وہ تمہارے یہاں گنجائش ہے، اس لیے تم نکالو۔ لیکن جلوس کے خلاف بولنے سے پہلے خوب اچھی طرح سمجھ لو، قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، اب دکھا دیں گے قرآن میں کہا ہے، اب دکھا دیں گے جلوس میں کہا ہے۔ اس لیے کہ میں نے مسلمانوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کام کرتے وقت لوگ روکنے والے بے شمار آتے ہیں، بے وقوف بنانے والے بے شمار راستہ اختیار کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے ایک جملہ کستے ہیں، اس لیے کام کے وقت اپنے کام کو دیکھو، کام کے وقت اپنے کام کو دیکھو، اس کا جواب دو گے تو جواب میں پھنسے رہ جاؤ گے، کام نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن جواب بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، جواب بھی دیا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ جلوس تو نہیں نکلنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ آج ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں لکھا ہے، شاید ہماری نگاہ تو کہیں اور دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ لیں، والے نے بھی اعلیٰ حضرت کتنا کرم ہے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا، اب انہوں نے اعلیٰ حضرت کہا تو تعجب نہیں، آپ نے ایسا کر دیا کہ غیر بھی اعلیٰ حضرت کرے، مطلب سمجھو یعنی غیر بھی اعلیٰ حضرت کہنے پہ مجبور ہے۔ وہ کارنامہ کیا تھا؟ فتویٰ رضویہ میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا 8 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ۔ چلو ہم آج ہی مان لیتے ہیں کیا دقت کی بات ہے، تو آج کو جلوس تم لوگ نکالو، 12 کو ہم لوگ نکالیں گے، ہو گیا مسئلہ ختم؟ نہیں جلوس نہیں نکالے تو جلسہ کر لیتے، جلسہ نہیں کرنا چاہیے، تو تمہارے یہاں اجتماع تو ہوتا ہے، اجتماع کر لیں، وہ تو تمہارے یہاں جائز ہے، مگر ان کے یہاں تو ماتم کا دن ہے، ان کے یہاں ماتم کا دن ہے، جتنا سنی نبی کا جشن منائے گا اتنے ہی وہاں بھی ماتم کریں گے۔ اس لیے ان کو ماتم میں مبتلا رکھنے کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے عمل کو بڑھا دینا ہے، یہ ماتم میں مبتلا رہیں گے، اور جتنا ماتم کریں گے اتنا ہی پورا بھلا بھولیں گے۔ جلوس نہیں نکالنا چاہیے، چلو نہیں نکالنا چاہیے، کوئی وجہ کی بات نہیں ہے، پچھلے سال تو نہیں نکالے تھے، نہیں نکالنا چاہیے، تمہاری بات بات کی پچھلے سال نہیں نکالے تھے، ایک سال تو ہو گیا، اب ایک سال تو ہم بھی مان لیتے ہیں، مگر نہیں نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے، حدیث میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے۔ ہم نے کہا یہ قاعدہ کہاں سے آیا؟ یہ قاعدہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو چیز قرآن میں نہ لکھا ہو، جو چیز حدیث میں نہ لکھا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ قاعدہ کس نے بنایا؟ قرآن میں بہت سارے ایسے عمل ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہے، مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کیا جائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے؟ تو آؤ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہے، نبی کے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ ہو ہی نہیں سکتا۔
نبی کے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نبی کے سامنے کوئی غلط کرے اور نبی خاموش رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور نبی کے صحابی غلط کر ہی نہیں سکتے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ظاہری زندگی ہے۔ کفار مکہ، کفارہ قریش جنگ کے لیے آمادہ ہے، جنگ کرنے کو تیار ہے، لڑائی نہیں جانے والی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جنگ کا دستور ہوتا ہے کہ ہر جنگ کرنے والا، ہر طبقہ اپنے مخالف کو بھاگنا چاہتا ہے، اپنے مخالف کو بھاگنا چاہتا ہے، اور بھاگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا جاسوس بھیجتا ہے خبر گیری کرنے کے لیے کہ دیکھ کے آؤ کہ ہم جس سے لڑنے جا رہے ہیں اس طرف تعداد تو کہیں زیادہ نہیں ہے، اس کے پاس طاقت تو کہیں زیادہ نہیں ہے، اس کے پاس کہیں ہتھیار تو زیادہ نہیں ہے، اس کے پاس کہیں ہم سے زیادہ قوت تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ چلتے ہم ہار جائیں۔ اس کے لیے جاسوس پہلے بھیجتا ہے، اور یہ تاریخ آج کی نہیں ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا تھا۔ چنانچہ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے چاہنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ نہ کے برابر گنے چنے تھے، گنے چنے نہیں تھے۔ اس نے کوشش کی کہ چلو معلوم کر لیا جائے کہ اتنا کم ہونے کے باوجود یہ ہم سے مقابلہ کرنے کو کیسے تیار ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ 50,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر 5 آدمی کھڑا ہو جائے تو 50,000 کو ہیبت تاری ہو جاتی ہے کیا کہ کون سی طاقت اس کے پیچھے ہے، کون سی قوت اس کے پیچھے ہے، کیسے ہم سے مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے اپنا جاسوس بھیجا، جاسوس آیا، آنے کے بعد ان لوگوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا کون ہے یہ؟ صحابہ کرام ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ آتے ہی کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں، پانی جس میں ادھر سے لگ رہا ہے، وضو بنانے کے بعد پانی کا قطرہ جل سے ہی نیچے گرنا چاہ رہا ہے کہ صحابی ہاتھ بڑھاتے ہیں، پانی کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، لیکن اپنے پیشانی کے بل لیتے ہیں، دوسرا قطرہ گرنا ہی چاہتا ہے کہ دوسرے صحابی اپنے ہاتھ دینے لیتے ہیں، اپنے سینے میں بل لیتے ہیں، یہ پانی کے ہر صحابی پانی کے قطرے کو اپنے چلوں میں لے رہے ہیں، اپنے جسم پہ بل رہے ہیں، اپنے پانی کو لے رہے ہیں، اپنے چہرے پہ بل رہے ہیں۔ جاسوس سارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر جاؤ، واقعہ بعد میں، پہلے اس حقیقت کو سمجھو، پہلے اس سچائی کو سمجھو۔ میرے پیارے یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، وضو نبی نے بنایا، وضو آج ہم بھی آپ بھی بناتے ہیں۔ آپ کے بغل میں وضو بنانے والا جب وضو بناتا رہتا ہے آپ کہتے ہو آہستہ بناؤ، چیٹا اٹھ کے ہمارے اوپر نہ پڑے، چیٹا اٹھ کے ہمارے کپڑے پر نہ پڑے۔ آپ کے بغل میں نماز پڑھنے والا ہے، وہ بھی نمازی ہے، آپ بھی نمازی ہے، لیکن اس کے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ آپ کے جسم پر نہ پڑے۔ اب یہاں پر مسئلہ بھی سماعت کر لو تاکہ مسئلہ بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھو وضو کا پانی جو ہاتھ سے، جسم سے، چہرے سے، پاؤں سے لگ کے گرتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ہے، وضو کا پانی جو جسم سے لگ کے گرتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، مگر اس کے اندر پاک کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی ہے۔ دونوں بات سمجھو، یہ پانی ناپاک نہیں ہے مگر اس پانی کے اندر پاک کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی وضو کے پانی کو جمع کر لے اور جمع کر کے دوبارہ اس سے وضو کرنا چاہے تو دوبارہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اسی پانی کو شرعی طریقے پر جب آپ دیکھیں گے تو اصطلاحی زبان میں اسی پانی کو مائع مستمر کہا جاتا ہے، یعنی استعمال کیا گیا پانی، استعمال شدہ پانی، یوز کیا ہوا پانی، جو پانی ہم نے یوز کر لیا ایک بار استعمال کر لیا، اب اس پانی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ پھر اس سے پانی حاصل کیا جائے، دوبارہ اس سے وضو کیا جائے۔ اب آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اعضائے وضو دھوتے ہو، وضو کا حصہ جو اسے ہاتھ، پاؤں، چہرہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ وضو کے طریقے کو ذہن میں لاؤ۔ نبی فرماتے ہیں جب تم اعضائے وضو دھوتے ہو تو وضو کے پانی کے قطرے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ آپ مسئلہ سمجھ لو، تقریر خوب کرنے آتا ہے مگر قوم کا فائدہ کس میں ہوگا؟ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ وضو کا پانی، وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی کا قطرہ مسجد میں نہیں گرنے دینا چاہیے۔ نہیں، وضو کا پانی جو وضو ہم نے کیا تو وضو
کہ پانی کا قطرہ مسجد میں نہیں گرنے دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں. یہ پانی نہ لے کر اترتا ہے. یہ تو ہماری مجبوری ہے. آپ ہم سے مت شکایت کیجیے گا, اس لیے نہیں شکایت کیجیے گا کہ ہم سدھار ہی سکتے ہیں. وہ کھانا کہاں بنا ہوا تو آپ کو معلوم ہوگا. اچھا, ہماری قوم کا حال بہت برا ہے. یہ لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں محلہ تو 20 برس سے ایسی سجدے ہوتا ہے, ابے ہوش میں ہے, دماغ ٹھنڈا ہے. کہاں ہے بے ہوشی کے عالم میں؟ تو تاریخ کے پڑھنے پلٹ کے سن لے. 10 سال پہلے علی رضا آیا تھا, 3 جھنڈا مسجد میں رکھا ہوا تھا. ابھی الحمدللہ ہزاروں جھنڈے رکھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا یہ کمان میرا ہے, الحمدللہ یہ کمان تو ہمارے نوجوانوں کا. ہم نے تو صرف راستہ دکھایا, ہم نے تو صرف طریقہ بتایا. تو یہ تو انہیں کی کوشش ہے کہ رات پر پانی میں بھیگتے ہیں لیکن اپنی ہمت نہیں ہارے, اپنی جوابت نے اس طرح ثابت کر دیا کہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے. اس لیے کہ سینے میں جب عشق رسول بھر دیا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی نبی کے اشارے پہ چلا جاتا ہے, اس کا پاؤں بھی نبی کے اشارے پہ چلا جاتا ہے. ہم نے تو جڑ کو پکڑا ہے اور ہم نے حقیقت پہ غور کیا ہے. میرے پیارے, اس میں بھولنے کی بیماری کو ختم کرو. وضو خانہ تجاویز میں بنا ہوا ہے نا, اور اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے بہت چھوٹا کسر ہے. مگر میں مانا کہتا ہوں میرے پیارے بھائی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دل میں لالچ نہیں دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک لالچ نہ دے, مرتے دم تک اپنے ذاتی فائدے کے لیے مسجد کو استعمال کرنے کا ہمارے اندر ذہن بھی پیدا نہ کرے, بلکہ اللہ ہم سے دین کی خدمت کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے لیے لوگوں سے زیادہ مجھ سے تعاون کی توفیق عطا فرمائے. جب وضو کھانا ٹوٹا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا پتہ اتنا اچھا تھا, اتنا اچھا تھا, کروا دیا. ماحول بھی لگا ہوا تھا, ایسے لگا بے وقوف تم کو کیا سمجھ میں آئے گا. اب سب بات ہم کھول کے کہیں کیسے, ہر چیز تو ہر وقت نہیں بتایا جاتا ہے. اب مسئلہ آیا سامنے تب تمہیں بتا رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں جب وضو کھانا ہوگا تو پانی کا چھینٹا اٹھ کر جو کپڑے پہ گرنا نہیں دینا چاہتے وہ مسجد کے اندر آئے گا. اور اب بھی یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اب بھی صحیح جگہ نہیں بن پائی ہے کیونکہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. اگر جگہ کا انتظام ہو جائے تو قطعی یہ گوارا ہی نہیں کہ مسجد کے احاطے کے اندر وضو خانہ ہو, کیونکہ وضو خانے کو خارجہ مسجد, اگرچہ اس جگہ پر خارجہ مسجد کا ہی حکم لگتا ہے, لیکن ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں سے آدمی چل کے آتے آتے اس کے وضو کا پانی گر جائے, تاکہ اس کے وضو کے پانی کا قطرہ مسجد میں نہ گرنے پائے. کیونکہ انسان کے جسم سے جو وضو کا پانی لگ کر گرتا ہے اس کے گناہوں کو لے کر گرتا ہے. اور مسجد پاک و صاف جگہ ہے, صحت حاصل رکھو. اب مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ وقت بھی آئے گا کہ وضو خانہ میں ہم جگہ دیکھ رہے ہیں. لوگ بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ راستہ مل دے. ہاں زور سے بولو آمین. اب مسئلہ سمجھنے کے بعد بھی نہیں بولو گے تو کب بولو. ہم نے تو صرف دیکھا ہے, ہم نے تو صرف دیکھا ہے, ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ پورے پچھم لوگ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں. بھولنے والی تاریخ نہیں ہے. نوجوان اگر آج کا پیدا ہونے والا بھول جائے گا, پورے دنیا سے پوچھو گے کیا وہی تو تھا, وہی تو تھا. جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو پاخانے کے لیے ماں پورا پچھم بیٹھا دے تو بچے کو گناہ نہیں ہوتا, بیٹھانے والے ماں کو گناہ ہوتا ہے. جب بچہ نہیں بخشا گیا تو چچا کہاں سے بخشا جائے گا. یہ شریعت کا مسئلہ تماشا نہیں ہے. بہرحال تاریخ کے پڑھنے پڑھ دو اور پھر دیکھو وضو کا پانی جو گرتا ہے, انسان کے اعضاء وضو سے گرنے والا پانی ناپاک تو نہیں ہوتا مگر پاک کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. اعضاء وضو سے گرنے والا پانی انسان کے گناہوں کو لے کر گرتا ہے. اسی لیے حکم یہ دیا گیا کہ پانی کو کوشش کیا جائے کہ وضو بنانے کے بعد خشک ہو جائے, اگر وقت ہے, اگر وقت ہے اس شرط کے ساتھ, ورنہ کپڑے سے پوچھ لیا جائے پھر مسجد میں داخل ہوا جائے. گمچھا رہے گا تب نہ پوچھیے گا, گمچھا رہے گا تب کیا کرے گا. اتنے مہربان لوگ ہیں, ٹوپی جو لے کے چلے جاتے ہیں, گمچھا بھی نہیں چھوڑتے. یہ سب کام مت کیجیے, ہم آپ ہی لوگ کے لیے انتظام میں لگے رہتے ہیں کہ آپ لوگ کے لیے اچھا اچھا انتظام رہے. اور بتائیے پلاسٹک کی ٹوپی پہنے آدمی کو مل جائے گر جائے, اس سے تو اچھا ہے نا کپڑے
घोड़े की टोपी रखी हुई है। तो आप लोग भी ख्याल कीजिए, मस्जिद का माल मस्जिद ही में रहने दीजिए। अगर हट जाता है तो पर्सनल में हमसे मिलिए ना, कहते मेरे पास टोपी नहीं है, हम टोपी की दुकान रखे हुए हैं, 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री में आपको टोपी दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, टोपी आप पहनो ना। हम तो चाहते हैं हर मुसलमान को टोपी पहनना चाहिए और कीमती टोपी पहनना चाहिए, अच्छा से अच्छा क्वालिटी हो, बेहतर से बेहतर टोपी हो। क्यों? ये हमारी अलामत है, ये हमारी निशान है, ये हमारी पहचान है। खूबसूरत से खूबसूरत टोपी पहनो, अच्छी से अच्छी टोपी पहनो, ताकि गैर दुनिया पढ़े तो समझ में आवे कि ये कौन मुस्लिम वो है जो टोपी पर इतना खर्च करती है। तो टोपी जिसके सदक़े में मिली है, उस नबी के नाम पर खर्च करने का सदका क्या हो, ये होना चाहिए। मेरे यहाँ मसला तो समझ में आ गया। तो आप वजू तो बनाइए, तो वजू का पानी खुद से खुश होने दीजिए, यानी सूखने दीजिए। और अगर इतना वक्त नहीं तो कपड़ा से पोंछने के बाद तब मस्जिद में आइए। ये मसला समझ में आ गया। अब उस पॉइंट पे चलते हैं। कुफारे मक्का की तरफ से जासूस आया है, क्या देख रहा है? ये वजू का पानी जमीन पर नहीं गिर रहा। नबी हमारी तरह थे, नबी हमारे बड़े भाई के तरह थे, नबी महात्मा के चौधरी के तरह थे। ये हम नहीं कहते हैं, ये महात्मा की बोली है, ये मुबल्लिगों की बोली है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे आसाए वजू से पानी गिरते हैं तो वो जमीन पे गिरते हैं, गुनाह लेके छा रहे हैं। मगर मेरे सहाबा, मेरे मुस्तफा के जानिसा, नबी के जिस्म अकल से लगे हुए पानी को जमीन पर गिरने न दिया। अपने हाथों में लेकर, तवक्कुल समझकर, अपने चेहरे पे डाल के, अपने सीने पे डाल के ज़माने को पैगाम दे रहे हैं। नबी को अपने जैसा कहने वालों, कान खोल के सुन लो, नबी के जिस्म से लगा हुआ पानी के जैसा भी तुम नहीं ले सकते हो। ये मुस्तफा की जात है, ये मुस्तफा का मकाम है कि जिसने मुस्तफा से जो पानी निकलता है, सारा उसे अपने चेहरे पे बन गया। अब इनसे पूछिए मुफ्ती साहब से, कहा कि मुफ्ती जो आज के दौर में मुफ्ती बन गया, वो कुफ्ती हो रहा, दिमाग को कुफ्त करके रखा है। हाँ, ये एकदम कुफ्ती है। मुफ्ती अगर होता तो जहां पर ये कहा कि जुलूस निकालना नाजायज हराम है, तो जुबान खोलना है। हिम्मत है तो सीने पे चढ़ के बोलना कि दाढ़ी चिल्लाना भी हराम है, नहीं बोलेगा, अभी कर जाएगा ना। हिम्मत है तो बोल, मगर नहीं बोलोगे मुझे मालूम है, इसलिए क्या नाम बंद हो जाएगा। और इनके अकीदे का तो ठिकाना ही नहीं है। ये कभी अजमेर में हाजिरी देते, कभी जुलूस के खिलाफ होते हैं। मैं कहता हूँ, आज से पहले भी इस्लाम का नुकसान हुआ है। इसी को बहलूटिया कहा जाता है, इसी को बहलूटिया कहा जाता है, और इसी को दहलिया कहा जाता है कि एक तरफ मज़ार पे हाजिरी दे और एक तरफ जुलूस के खिलाफ बोले। अगर मज़ार पे गया तो दुनिया को दिखाया कि हमारा अकीदा ठीक हो गया है। सुन्नी ने भी कहा कि चलो भाई मौलाना साहब बहुत अच्छे हैं, मज़ार पे गए और वो भी करीब नवाज के आस्थाने में हाजिरी दे रहे हैं। मगर वहाँ तो मामला कुछ है प्यारे, इसीलिए कहता हूँ आला हज़रत ने बहुत पहले सिखा दिया, सोना जंगल ना जो बचे अजमेर जाकर ये वो जो मज़ार पर हाजिरी देकर पहले तुम्हें करीब रहेंगे, फिर तुम्हारा ईमान चोरी कर करे रहेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। तो आला हज़रत ने जो समझ लिया था वहाँ समझ में आ रहा है। ये ऐसे महबूब ये है जो महबूब है, कभी मज़ार पर भी जाते हैं और कभी जुलूस के खिलाफ भी होते हैं। इसलिए ऐसे महबूबियों से दूर रहिए। अब आइए महबूबियों से पूछे कि बताइए हदीस पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हमको तो यकीन है कि पढ़ा नहीं होगा, और अगर पढ़ा होगा तो समझा नहीं होगा, या तो समझा होगा तो छुपाता होगा, या तो हदीस पढ़ा नहीं, या हदीस पढ़ा तो समझा नहीं, या पढ़ के समझ लिया तो उस पर पर्दा डालना है। अब बता, सहाबा ने वज़ू के पानी के कतरे को हाथ में लिया, बता सहाबा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वज़ू कुरान में एक ऐसी आयत देखा कि नबी जब वज़ू करावे तो नबी के जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए, उसको हाथ में ले लेना चाहिए। क्या कुरान में कहीं लिखा? हदीस की किसी किताब में कहीं लिखा है? सहाबा का ये अमल बता रहा है। सहाबा से पूछो जाके, वो सहाबी आपने ऐसा क्यों किया? जब कुरान में नहीं, जब हदीस में नहीं, तो सहाबा कहेंगे मोहब्बत की बात मोहब्बत के किताबों में लिखी है, सुभान अल्लाह। अकीदत की बात अकीदत के किताबों में लिखी होती है, इश्क की बात इश्क की किताबों में लिखी होती है।
جاسوس جب یہ تماشا دیکھا تو اثر کیا ہوا جانتے ہیں؟ محبت ہی کیا اثر ہے؟ کفار مکہ کے پاس پہنچا، سرداران مکہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا ان لوگوں سے جنگ نہیں کر سکتے، ان لوگوں سے جنگ جیت تو نہیں سکتے۔ کہوں کیا ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے؟ کیا نہیں، تعداد تو ہم لوگوں سے بھی کم ہے۔ کیا ان لوگوں کے پاس ہتھیار زیادہ ہے؟ کہ ہتھیار کا تو یہ حال ہے کہ ٹوٹی پھوٹی تلوار ان کے پاس ہے۔ کافر ہے کیا؟ پھر وجہ کیا؟ جب ہتھیار بھی کم، جب لوگوں کی تعداد بھی کم، تو آخر اس سے جیت کیوں نہیں سکتے؟ تو جاسوس نے جواب دیا تو سن لو، عقل مندوں سے، داناؤں سے، ہوشیاروں سے جنگ کر کے جیتا جا سکتا ہے، دیوانوں سے جنگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہوشیاروں سے جنگ کر کے جیت تو حاصل ہو سکتی ہے، اور دیوانوں سے جنگ جیتا نہیں جا سکتا۔ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ قوم اپنے نبی کے خون کو کیسے بہنے دے گی؟ خون کو کیا جائے گی؟ نبی کے جسم میں تین بھی نہیں۔ اور ہمت ہے، بخشا گئے، شکر مانو پرشاسن کا اور شکر مانو حکومت کے گائیڈ لائن کا۔ تو اللہ پوسٹ مارٹم تو ہم کرتے ہی، مگر موقع کا انتظار ہم کو رہے گا۔ اس لیے میری ساتھ پر کوئی اٹھاؤ گے، علی رضا کی عادت نہیں کہ اس کا جواب دے، مگر نبی کے ساتھ پہ اگر کوئی اٹھاؤ گے تو نہ تمہیں چھوڑیں گے، نہ تمہارے قبیلے کو چھوڑیں گے، اور نہ تم جس طبقے سے ہو اس طبقے کو چھوڑیں گے۔ تمام بدعقیدوں کو تنہا علی رضا کے چلیں گے۔ صاف لفظوں میں سن لو، اور میں نے تو کہا نا بہت امتحان کا نام لگاتے ہو، تب تو گھر چڑھ کے بول کے آ رہے ہیں، اور امتحان کرو نا، کہاں نہیں جاتے؟ تو تمہارا چہرہ صرف لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں۔ سنیو گمراہ مت ہونا، دھوکے کے شکار نہیں ہونا۔ یہ وہ محرومیت ہے جو کبھی مزار میں جائیں گے، کبھی فاتحہ پڑھیں گے، کبھی نماز بھی کریں گے، رکھ تو شردی تو سامنے رکھ کے بھی کر دیں گے، تاکہ تم کہا سکو کہ مولانا صاحب بہت اچھے آدمی ہے، شردی بھی فاتحہ کر دیں گے۔ کیا مولانا صاحب بولتے ہیں نیاز فاتحہ کے خلاف بولتے ہیں؟ تو سننا ہو تو اب دیکھو نا، جیسے ہی نبی لوگ بولائے گا پیٹ میں مرور شروع، درد شروع، لہر جلن سب شروع، کوئی اینٹی بائیوٹک کام نہیں کر رہا، کوئی کیپسول کام نہیں آ رہا، ساری دوا فیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جلن تو ان کی پرانی نسل سے چلی آ رہی ہے۔ نبی کے دیوانے نبی کی محبت میں کرتے ہیں، اور میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ محلہ سجایا ہے تو نبی کی محبت میں ہے۔ بولو ہے کہ نہیں حقیقت؟ ورنہ 10 روپیہ کسی کے پیچھے کوئی خرچہ نہیں کرتا ہے، 10 روپیہ کی ایک کپ چائے ملا کر بنا کر کسی کو کوئی پلانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ راتوں رات بارش برس رہی ہے، بھیگ رہا ہے، پاگل ہے؟ نہیں، پاگل نہیں ہے، اسی کو بیمارا کہا جاتا ہے۔ اور سن لو، اب علی رضا کو چھوڑا، اپنے تختیہ دل پہ نوٹ کر لو، روکنا چاہو گے تو روک نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ ہوشیاروں کو روکنا آسان ہے، دیوانوں کو روکنا آسان ہے۔ اور اس سال تو کم ہوا ہے، انتظار کرو، آنے والے سال دیکھ کر کلیاں پھولنا۔ سچائی یہ ہے، اس لیے میرے پیارے کیا تو عقیدت و محبت میں کیا، اور میں نے مالا ایک جملہ کہا کہ میرے پیارے کام وہ کرو جو شریعت کے خلاف نہیں ہو، جو شریعت کے خلاف نہیں ہو۔ آج بھی اگر کوئی ڈی جے بجائے گا، ڈی جے کے گانے بجائے گا، ناچے گا، ہم کہیں گے جلوس میں غلط کر رہا ہے۔ میں نے روکا بھی ہے، تاریخ گواہ ہے، باضابطہ۔ ظاہر سی بات ہے نا کہ جب کسی کی قیادت کوئی امام نہیں کرتا ہے تو نوجوان طبقہ بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں جلوس نکالو، مگر میں نہیں کہتا مجھ کو آگے آگے رکھو، نہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں، مگر ہاں اتنا یاد رکھو کہ کسی عالم کی صحبت میں نکالو۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ ہم ہیں ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اور اگر نہیں لگتا ہے کوئی حد کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون مرآۃ المسلم، المسلمون مرآۃ المسلم، مرآہ کہا جاتا ہے اس کو آئینہ۔ آقا فرماتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ دار ہے۔
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے روپ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، سامنے والا کو وہ ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا ہوتا ہے، تو تم کو نظر نہیں آتا تو کوئی ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو آئینہ میں دیکھ لو، قصور ہمارا تھوڑی ہے، وہ تو قصور آئینہ کا، اب جیسا آئینہ ہے وہ دیکھ لو۔ مگر میرے پیارے، میں نے دیکھا ہے کہ جو اسے محمدی میں ایک سال ایسا ہوا تھا کہ چند نوجوانوں نے، حالانکہ کوئی گانا نہیں بجا مگر ڈی جے کا ساؤنڈ تھا، نعت کے ساتھ ساتھ میوزک تھی، اور میوزک کا جب میوزک بجے اور آدمی چھوٹے نہیں کیسا کیسے ہو سکتا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ گڑبڑی آ رہی تھی، مگر وہی چمبا روڈ کا علاقہ ہے، اپنے جلوس کو روک کر میں نے وہاں پر تبلیغ کی تھی، اور میں نے 7 لفظوں میں کہا تھا نبی کی آمد کی جلوس کا انداز یہ نہیں ہوتا ہے، چلو یہاں پیچھے اس لیے کہ تمہارا یہ طریقہ قطعی شریعت میں برداشت نہیں کیا ہے، تو جہاں غلط ہوگا غلط کے خلاف بھی بولا جائے گا، لیکن جو صحیح ہوگا اگر صحیح کے خلاف کوئی زبان کھولے گا تو یقیناً اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے، نبی کی عقیدت، نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کا انداز کریمانہ کیا بولنا چاہتے ہو؟ سنو، مسجد نبوی کو دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، آج بھی اس مسجد میں اگر کوئی 1 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر سنو، ہم چھپ چھپا کے بولنے والے مولوی میں سے نہیں ہیں، 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 رکعت کا ضرور ملتا ہے، مگر اس بدعقیدے امام کے پیچھے پڑھنے سے 1 رکعت کا بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ جو نبی کا کرتار ہے اگرچہ مسلے پہ کھڑا ہو جائے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ اگر تنہا نہیں ہے تو 1 رکعت کے بدلے 50,000 رکعت کا ثواب۔ حاجی صاحب لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، 50,000 رکعت کا ثواب مل جاتا ہے، مجبوری ہے، قوم نے کیا کرے، ابھی مجبوری میں بھی ابا کے دشمن کو دوست بننے کو اب تیار نہیں ہوتے، نبی کے دشمن کو دوست نہیں سمجھتے، اس لیے اس سے دوستی نہیں ہو سکتی، یہ وہ جو پیار ہے۔ سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ملاحظہ کرو، اور پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیتے تھے، ایک لکڑی تھی، ایک شاخ تھی، ایک تنا تھا، ایک درخت تھا جو سوکھا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن ایک انسانی عورت کو خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ممبر میں جاتا، جو دیکھ رہے ممبر، یہ جو دیکھ رہے ممبر، یہ کسی مرد نے پہلے نہیں بنایا، عورت کو بنایا۔ تاریخ کے پڑھنے پلٹ کے دیکھیے، مرد اس ممبر کے لیے آگے نہیں بڑھے، عورت اس ممبر کے لیے آگے بڑھی، اور یہی تو بتانا چاہتا ہوں میرے پیارے، اسلام وہ مذہب ہے کہ کہیں پر مرد آگے بڑھ کے کام کرتا ہے، کہیں عورت آگے بڑھ کے کام کیا کرتی ہے۔ ایک انسانی عورت نے وہ ممبر شریف بنایا، اب ممبر شریف کو لگا دیا گیا، ممبر پہ چل کے نبی خطبہ دے دیں گے تو اس لکڑی کو سائڈ کر دیا گیا، اب جب وہ سائڈ ہوئی، کنارے کیا گیا، تو صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے سنا، اس طرح بولنے کی آواز آ رہی ہے جیسے اونٹ بلک بلک کے رو رہا ہو، جیسے اونٹ کی آواز پوچھ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت کیا، شاہی اندھے پتبار سن، تو اپنے بیٹے کی بولی نہیں سمجھ سکتا، نبی کے جیسا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی وہ ہے جو لکڑی کی بولی سمجھ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے اس طرح کے قریب اپنے کانوں کو کیا، اور کانوں کے قریب رہنے کے بعد سننا شروع کیا، لکڑی پلک رہی ہے، سسک رہی ہے، رو رہی ہے، تو آقا نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ ارے لکڑی سے بھی کوئی بات کرتا ہے کیا؟ گویا سمجھ مل رہا ہے کہ لکڑی جو بولے وہ نبی سمجھ جاتے ہیں، اور نبی جو بولے انسان تو انسان لکڑی بھی سمجھ جاتی ہے۔ تو نبی کی بولی مسجد نبوی کے اس درخت کو، اس تنے کو، اس لکڑی کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ کتنے بددماغ ہیں کہ 1400 برس ہو گئے آج بھی ان کو سمجھ میں نہیں ہے۔ بول گئے کہ یا رسول اللہ، جب آپ خطبہ دیتے تھے آپ کے پشتے مبارک ہم سے لگ جاتے تھے، میں سمجھتی تھی اس وقت سب سے زیادہ مقدر والی میں ہی ہوں، اب وہ موقع نہیں ملے گا، اس غم میں، اس صدمہ میں رو رہی ہوں۔ تو آقا نے فرمایا گھبرا مت، ممبر تو لگی ہے، بول جہاں سے تجھے اکھاڑ کے لایا گیا تھا
मैं उसी बाग में तुझे लगवा देता हूँ। नबी को बाग की भी खबर है कि लाया कहाँ से गया, लकड़ी सूख चुकी है। और इनके नबी जो है हम साहब, हमारे नबी के नबी है वो लिखे है ना, नाम भी नबी हो सकते हैं, तो इनके नबी जो राम साहब है उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं, ये सही लिखते हैं, हम लोग समझते हुए गलती कर जाते हैं। वो मुस्तफा जान रहमत के बारे में थोड़ी कहते हैं, इनके नबी तो वो है ही नहीं, इनके नबी है तो राम, तो उनके बारे में ही कहते हैं, पीठ के पीछे की खबर नहीं है। तो लकड़ी से नबी फरमाते बोल, जिस दरख्त से तुझे लाया गया, जिस बाग से तुझे लाया गया, उस बाग में तुझे लगवा दिया जाए, तेरी शाख हरे भरे हो जाए, तुझ पर फल लग जाए। बोल क्या ये चाहती है? क्या नहीं या रसूल अल्लाह, मैं जाना नहीं चाहती, मैं जाना नहीं चाहती। तो नबी ने फरमाया मिंबर तो लग गया, अच्छा ये बता तुझे जन्नत के बाग में लगवा दूं क्या? जन्नत के बाग में लगवा दूं क्या? तो लकड़ी ने भी देखा मौका अच्छा है, लकड़ी ने भी देखा मौका अच्छा है, उम्मती बाद में जन्नत में जाएंगे, मैं पहले जन्नत में चली जाऊं। तो नबी से कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा करम हो जाए तो फिर क्या बात है? कि उस दरख्त को भी पता था ना कि जन्नत में जो लग जाएगा वो कभी खत्म, दुनिया का सारा दर्द जल जाएगा, दुनिया का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। कोई बोलना नहीं है भाई मेरे बता मजबूरी का सोचनानी में क्या सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा की जान है। अब सुनो, अब ये जन्नत में जब लग जाएगा तो ये फना चालाक लग रही थी, उसके मुबारक लगी थी ना, या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, जन्नत के बाग में मुझे लगवा दीजिए। तुम्हारे नबी तो पावर वाले है ही नहीं, क्योंकि तुमने कहा नबी के चाहने से कुछ होता नहीं, मगर हम तो देख रहे हैं कि नबी के चाहने से यह होता है कि नबी फरमाते बोल तो बाग में लगवा दो और बोल तो जन्नत में लगवा दो। लकड़ी ने कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में लगवा दीजिए, तो आका ने फरमाया जा तुझे जन्नत में जगह कर दी है, जा तुझे मैंने जन्नत में लगा दिया है। अब पता नबी के कहने से कुछ नहीं होता, तो दरख्त को जन्नत में जगह कैसे मिलवा दिया? नबी के कहने से बहुत कुछ होता है। सच में यह है कि नबी जिसे जन्नती कहते वो जन्नती होता है, नबी जिसे जहन्नमी कहते वो जहन्नमी होता है, नबी जिसे अबरा कहते वही अबरा होता है, नबी जिसे गैर कहते वो गैर होके के शिकार मत होगा। मगर मैं पूछ रहा था मेरे प्यारे भाई, वो लकड़ी थी ना, लकड़ी की बोली नबी ने सुनी है, लकड़ी की बोली नबी ने सुनी है और सुना भी और कहाँ पहुंचाया? तो यही अकीदा तो मौलवी के कारोबार में हमें मिला है, और यही अकीदा को तो हम पुकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह पूरे नजदीक के सुनने वाले में कहने वाले के हाथों पे रहने से है या रसूल अल्लाह। जब लकड़ी की बोली आप मस्जिद नबवी में सुन सकते हैं या रसूल अल्लाह, हम इस्लाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप न सुने, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने खुदा करती है आपको, हम जहां से पुकारेंगे आप कहीं से सुनते हुए नजर आए। किसी के धोखे के शिकार मत हो। आप बताओ कि कुरान की किस आयत में लिखा है कि जो लकड़ी नबी के जिसमें लग जाए उसको जन्नत में जगह देना चाहिए? किस हदीस में लिखा है ये लकड़ी पागल हो गई थी, रो गया और कुछ बोलने का नहीं था, काय को जन्नत में जाना? और ये कौन पारा में लिखा हुआ है? जरा ये भी तो हमारे हवाला ले आइए। लकड़ी पागल हो गई थी और ये सहाबा थे जो वजू के पानी के कतरे को लेकर चेहरे पे मर रहे थे, नबी ने मना नहीं किया, नबी ने मना नहीं किया, नबी ने रोका नहीं। क्या मतलब? नबी की मोहब्बत में जब कोई जायज काम करता है तो नबी से मना नहीं करते। नबी नहीं जानते ये जो कर रहा मेरी मोहब्बत में कर रहा, ये जो कर रहा मेरी मोहब्बत में कर रहा, तो पागल यही तो तू समझ नहीं रहा था। अजमेर किया लेकिन नहीं समझ में आया, लगता है गरीब नवाज की जूती तेरे पर नहीं पड़ पाई, इसलिए कि शैतान को खोपड़ी पे लगी तो उसको तो अकल आ गई। काश गरीब नवाज की जूती तेरे खोपड़ी पे लग जाती तो तू जुलूस के खिलाफ नहीं बोला। अगर दूसरा हो जाएगा तो हो सकता है जुलूस बोल जाए सही से, तब अकल ठिकाने लग जाएगी और तब जुलूस के खिलाफ बोलना छोड़ देगा। मैं सुनिए याद रखो, मैं जलसा मनाना हम छोड़ेंगे, मैं जुलूस निकालना हम छोड़ेंगे।
साफ साफ सुन लो, इसलिए कि इससे हमारी पहचान है। क्यों? आपको पूछे वहां भी जुलूस निकालना होगा, देवबंदी जुलूस निकालना होगा, कादियानी निकालना होगा, राफसी निकालना होगा, शिया निकालना होगा, तो कौन निकालता है? सुन्नी। कौन निकालता है? सुन्नी। पता चला कि हमारी पहचान कोई मिनट दे रहा है नहीं, पहचान को बेहतर से बेहतर बनाओ और कोशिश करो कि आदब एहतराम के साथ हर साल जुलूस निकलता रहे। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे मुफ्त के मुफ्तियों से दूर रहने की तौफीक दे। ये मुफ्ती है, ऐसे मुफ्तियों के लिए तारीख अदा तला का भी है, मगर आप जानते हैं ये मुफ्त दिमाग है, इन दिमागों को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा कमाल की बात है, उनके अकीदे वाले भी लोग कैसे हैं कि जो बोला कि जुलूस नहीं निकलना चाहिए तो उससे पूछता ना खड़ा होकर मस्जिद में कि बाजार पर जाना चाहिए, बोलता नहीं तो राजवे में क्या गया बताइए। तो मुख्तलिफ भी बहुत अच्छा है, जवाब चाहिए जब जुलूस नहीं निकलना चाहिए तो बाजार में भी तो नहीं जाना चाहिए, तो क्या है पूछना चाहिए। उन्होंने बेचारा लोग खामोश रहे, सोचे कि इमाम साहब की इज्जत कर लेते हैं, इमाम साहब की इज्जत पे इतना ज्यादा हो रहे तो नबी के जुलूस के खिलाफ बोलने लगे। अल्लाह ताला अगर उनके मुकद्दर में हिदायत है तो हिदायत दे दे, और नहीं तो जो ठिकाना उनका होना चाहिए जल्दी उस ठिकाने में बोल दे।